باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نقش حیات پروگرام کے ذریعے آپ کی خدمت میں مسلسل گفتگو جاری ہے، اور اس سے پہلے دعا کے موضوع پر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں۔ آج مجھے موانع استجابت دعا پر بولنا ہے، یعنی کیا مقصد، دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے، دعا مستجاب کیوں نہیں ہوتی، اسی ٹاپک پر اور اسی موضوع پر آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرنا ہے۔ جو علماء اخلاق نے بیان کیا ہے، میں اس کا خلاصہ پیش کروں گا، کیونکہ بہت ہی مختصر یہ گفتگو میری ہوتی ہے۔ پہلی چیز جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی وہ سوء نیت ہے۔ سوء نیت کا مطلب یہ ہے کہ جب نیت میں خلوص نہ ہو تو دعا پروردگار قبول نہیں کرتا ہے۔ دوسرا نفاق یعنی اگر انسان منافق ہے تو منافق کی دعا پروردگار قبول نہیں کرتا۔ اور تیسری بات جو علماء نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ نماز کو اگر بلا وجہ مؤخر کر رہا ہے، یعنی وقت پہ نہیں پڑھ رہا ہے بغیر کسی سبب کے، تو اللہ ایسے نمازیوں کی دعا کو مستجاب نہیں کرتا ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ وقت داخل ہونے کے بعد بھی اگر ہم بلا وجہ جو ہے نماز کو نہیں پڑھ رہے ہیں تو گویا اللہ کی اس عبادت کو، اس بندگی کو، اس نماز کو ہلکا سمجھ رہے ہیں، اور جو پروردگار کے حکم کو ہلکا سمجھے پروردگار اس کی دعا کو مستجاب نہیں کرے گا، اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے حرام لقمہ، حرام غذا جو ہے وہ بھی سبب ہے کہ پروردگار دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص نمازی ہو علی الظاہر اسے ہم کہہ سکتے ہیں، البتہ حرام لقمہ کھانے والا پرہیزگار نہیں ہوتا، لیکن اصطلاحاً کہا جاتا ہے کہ نمازی ہے، پرہیزگار ہے مثلا، جبکہ پرہیزگار نہیں ہے، لیکن مان لیجئے اسے آپ پرہیزگار کہہ رہے ہیں، لیکن وہ لقمہ حرام کھا رہا ہے تو پروردگار اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ اب بہت سے نمازی یہ شکایت کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے، تو اسے دیکھنا ہے کہ اس نے وہ کون سا ایسا عمل انجام دیا ہے جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعا، مولا کائنات دعائے کمیل میں فرما رہے ہیں پروردگار ہماری ان گناہوں کو بخش دے جو دعا کو حبس کر دیتی ہے۔ حبس کرنا یعنی قید کرنا، جیسے کسی مجرم کو جو ہے جیل میں جب بند کرتے ہیں تو کہتے ہیں اسے حبس کر دیا گیا ہے، یعنی کیا مقصد، یعنی اس چہار دیواری سے وہ باہر نہیں نکل سکتا، جسے جیل کہا جاتا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے نا؟ تو اسی طریقے سے ہمارے کچھ ایسے کام ہیں، ایسے عمل ہیں کہ جس کی وجہ سے مولا فرماتے ہیں دعا مقید ہو جاتی ہے اور وہ عالم بالا کی طرف نہیں جاتی، وہ باب اجابت سے نہیں ٹکراتی ہے۔ اس لیے مومنین ایسے کام کریں کہ جو دعاؤں کو آزاد رکھیں، یعنی اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے دیں۔ تو وہ کیا ہے وہ کام؟
ان میں سے ایک کام ہے صدقہ اور انفاق، راہ خدا میں صدقہ دینا اور انفاق کرنا۔ صدقہ لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ وہ جو ہم 2 روپے 5 روپے نکالتے ہیں اسے صدقہ کہا جاتا ہے۔ وہ صدقے کی ایک قسم ہے۔ ہر وہ کار خیر جو آپ کسی کے ساتھ کریں اسے صدقہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک صدقہ وقتی ہوا کرتا ہے، جیسے آپ نے 10 روپیہ دیا ایک فقیر کو، یہ وقتی صدقہ ہے، اور ایک صدقہ جاریہ ہے۔ جاریہ یعنی کنٹینیو، یہ صدقہ ہمیشہ جو ہے جاری رہتا ہے، یہ ختم نہیں ہوتا، یہ باقی رہتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے ایک کنواں جو ہے تیار کروا دیا اور اس سے اللہ کی مخلوق پانی پی رہی ہے، تو جب تک یہ کنواں رہے گا اس میں پانی رہے گا، مخلوق پروردگار پانی پیتی رہے گی، ہمیں ثواب ملتا رہے گا۔ بات واضح ہو رہی ہے نا؟ تو اسے صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ تو صدقہ دینا اللہ کی راہ میں یہ دعاؤں کے قبول ہونے کی ایک پہچان بتائی گئی ہے۔ اسی طریقے سے وہ کام جسے صلہ رحم کہا جاتا ہے، وہ بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ دعاؤں کے قبول ہونے کی ایک وجہ ہے۔ یعنی کیا مقصد؟ یعنی قطع رحم جو ہے اس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جو چیز مانگتے ہیں وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ بڑی مشہور مثال ہے کہ ایک 3 سال کا بچہ ہے جسے شدید بخار ہے، اور اپنے باپ کے ساتھ باہر نکلتا ہے اور دیکھتا ہے کہ آئس کریم بک رہی ہے، تو اپنے باپ سے کہتا ہے بابا ہم آئس کریم کھائیں گے۔ تو بیٹا آئس کریم مانگ رہا ہے، لیکن باپ اگر سمجھدار ہے تو اسے آئس کریم نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ جانتا ہے کہ اسے بخار ہے، اسے کھانسی ہے، آئس کریم اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ بیٹا سمجھ رہا ہے کہ باپ غلط کر رہا ہے، لیکن باپ جانتا ہے کہ وہ صحیح کر رہا ہے۔ ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم جس چیز کو اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ چیز ہمیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ قارون بنا دے، فرعون بنا دے، نمرود بنا دے، شداد بنا دے۔ اس لیے اللہ نے جو ہے وہ کیا کیا؟ ہم سے محبت کی، ہمارے عمل کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، اور جو چیز ہم نے مانگی ہمیں اللہ نے نہیں دی۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کبھی دعا پروردگار قبول نہیں کرتا ہے، لیکن اسے جو ہے ہماری آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی نماز جو ہے اس کا ثواب ہمیں دنیا میں ملتا ہے؟ نہیں، ہو سکتا ہے کچھ ثواب مل جائے، لیکن جو اصل ثواب ہے، جو اصل جزا ہے، ہمیں وہ آخرت میں ملے گی نماز کی۔ مثلاً تو جیسے نماز کے ثواب کو ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، ایسے ہی دعا کے ثواب کو بھی ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعا، پیغمبر فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، مجھے بلاؤ، میں تمہاری فریاد کو سنتا ہوں، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ اس کے بعد خدا کہتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو ہماری عبادت سے روگردانی کرے گا ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ پہلے کہتا ہے دعا کرو، پھر کہتا ہے اگر تم نے یہ عبادت نہیں کی تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی مقصد کیا ہوا کہ دعا جو ہے عبادت ہے، اور عبادت کا ثواب جو ہوتا ہے وہ آخرت میں ہمیں انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔